السلام علیکم قدیم ورثہ کے معزز ناظرین، آج ہم آپ کو رحیم یار خان کے ایک نواحی علاقے دولت پور میں لے کے چلتے ہیں اور یہاں پر ایک بہت قدیم اور پرانی عمارت کی زیارت آپ کو کروانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ مزار بھی ہے۔ تو مسجد شریف کے یہ ہم صحن میں آ چکے ہیں اور یہ قیام پاکستان سے بہت پہلے کی یہ مسجد ہے۔ یہ مسجد اور اس کا فن تعمیر دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ مسجد شریف کے اگر میناروں کی طرف اگر دیکھا جائے تو یہ فلک بوس مینار رب تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی پاکیزگی کو بیان کرتے ہیں، اور اللہ کی مساجد کو وہی لوگ ہی آباد رکھتے ہیں جو روز قیامت یا روز آخرت پر یقین رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے آگے سجدہ ریز رہتے ہیں۔ تو مسجد شریف کے یہ میناروں کی خوبصورتی پہ آپ غور کریں اگر، اور فن تعمیر کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ یہاں پر فارسی میں اشعار لکھے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مسجد شریف کی خوبصورتی بھی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ آئیں مسجد شریف کے آپ کو برآمدے میں ہم لے کے چلتے ہیں اور یہ مسجد شریف کے اندر ہم داخل ہو گئے۔ یہ مسجد شریف کے برآمدے کی چھت ہے، جیسا کہ آپ کو دیکھنے میں آ رہا ہے کہ یہاں پر بہت خوبصورت انداز میں اس چھت کو بنایا گیا ہے، اور یہاں پر اگر آپ چھت کے ساتھ ساتھ اگر دیکھیں تو یہاں پر ایک ڈبیاں سی بنی ہوئی ہیں جن کے اندر فارسی کے اشعار لکھے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کے بے شمار آیات کے ترجمے بھی یہاں پر موجود ہیں۔ چھت برآمدے کی ماشاءاللہ بہت خوبصورت، بہت زبردست ہے، اور ایسی مساجد تاریخی مساجد میں نے بہت کم دیکھی ہیں۔ تو مسجد شریف کے یہ برآمدے سے ہم مسجد شریف کے اندر کمرے میں داخل ہو رہے ہیں، اور دروازے کے اوپر اگر آپ غور کریں تو یہ بہت خوبصورتی سے بنایا گیا ہے، اور دروازے کے دونوں پارٹ جو ہیں ان پہ پیلا کلر کیا گیا ہے اور خوبصورت پھول بنائے گئے ہیں، اور یہ سبز کلر جو اس کا ہے یہ نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کی نسبت سے یہ اس کو بنایا گیا ہے۔ مسجد شریف کے یہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے کھڑکی، اس کے باہر کا منظر بھی دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، جس طرح کہ آپ یہ باہر کا منظر دیکھا آپ نے، اور یہاں پر فارسی کے اشعار، اس کے ساتھ مولانا رومی کا بھی یہاں پہ کافی سارے اشعار یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں، اور یہاں پر یہ کربلائے معلیٰ کی یہاں پر تصاویر بھی موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ یہ فارسی کے اشعار اور اس کے علاوہ احادیث مبارکہ بھی یہاں پر موجود ہیں۔ سورۃ فاتحہ یہ بھی آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ قرآن مجید کے نسخے رکھنے کے لیے یہاں پر یہ ایک چھوٹی سی الماری بھی بنائی گئی ہے تاکہ لوگ یہاں پر اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اس کی کتاب کی تلاوت بھی کر سکیں۔ تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت کیلی گرافی بھی دیکھنے میں آتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ فن تعمیر کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ مسجد شریف کی محراب ہے، اور یہ محراب پر جو ہے وہ پیلا اور سنہری رنگ بہت خوبصورتی کے ساتھ کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سبز کلر کے رنگ کے اوپر جو ہے یہ آپ ڈیزائننگ کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اوپر لکھا ہوا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ محراب ہے مسجد کی جس کے اندر سبز رنگ کیا گیا ہے، اور یہاں پر امام صاحب کھڑے ہو کے خطبہ بھی دیتے ہیں، اور یہاں پر کھڑے ہو کے نماز پڑھاتے بھی ہیں جہاں پر یہ جائے نماز رکھی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر تاریخی جو ہے وہ جس طرح میں نے آپ کو اشارہ کیا انگلی سے یہاں پر لکھا ہوا ہے طائف شریف، اور یعنی کہ اسلام کی پوری ایک طرح سے عکاسی کرتی ہیں یہ تصاویر، اور مسلمانوں کو بتاتی ہیں کہ ہمارا کتنا شاندار ماضی رہا ہے۔ اور یہاں پر اگر غور کریں تو نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی یہاں پر تصویر بھی دکھائی گئی ہے، یا جس کا نقشہ بنایا گیا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اور اس کے ساتھ ساتھ حدیث قدسی بھی یہاں پہ لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اے ابن آدم ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے وہ والی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر کافی جو ہے اسلام کے جو ماشاءاللہ سے خلفاء گزرے ہیں، یا حضرت جو ہے امام حسین ہو گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ شاہی مسجد کے یہاں پہ بھی آپ کو تصویر دیکھنے میں ملتی ہے، اور اس کے ساتھ نیچے جو ہے فارسی کے اشعار
جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور اللہ کی وحدانیت کے بھی بیان کرتے ہیں یہاں پر اشعار۔ تو یہ مختلف، یہ بغداد شریف کا جس طرح کی آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے، اور یہ مسجد شریف کے اندر کی یہ چھت کے چند مناظر آپ کو دکھائے جا رہے ہیں۔ یہ مسجد شریف ماشاءاللہ سے اندر سے کافی وسیع و عریض ہے۔ مسجد شریف کی زیارت کے بعد ابھی ہم ایک بزرگ ہستی جو کہ بر صغیر کے بہت ہی پہنچے ہوئے پیر ہیں، پیر محمد پنو شاہ صاحب قریشی ہاشمی رحمکم اللہ تعالی، یہ ان کا مزار شریف ہے جو مسجد کے ساتھ متصل ہے۔ مزار شریف کی باہر کی عمارت بہت خوبصورت بنائی گئی ہے اور یہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے اس کا فن تعمیر۔ اور ان بزرگوں کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ یہ شاہ رکن عالم اور باقی جو ان کی اولاد ہے یہ ان کے جو ہے وہ جد امجد سے ہی ہیں۔ مزار شریف بہت خوبصورت ہے، اور جس طرح کہ آپ کو اس کے مزار کے مینار بھی نظر آ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ گراؤنڈ ہے، اور اس کے ساتھ یہ مسجد، اللہ کا گھر، یہ مسجد جس کا بھی ہم نے آپ کو اندر سے نظارہ کروایا ہے۔ تو مزار شریف جو یہ ہے اس کے باہر پھلواری وغیرہ بھی آپ جس طرح کے آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ ہم مزار شریف کے طرف جا رہے ہیں اندر، یہ بھی ہم آپ کو جا کے اندر کے مناظر دکھاتے ہیں۔ اور سب سے پہلے یہاں پر جو ہے وہ پیر پنو شاہ صاحب رحمکم اللہ علیہ جو وفات پا چکے ہیں، یہ ان کے بارے میں جو ہے وہ ان کی شان میں یہ کچھ لکھا گیا ہے، اور ان کے جد امجد اور ان کی یہاں پر تشریف آوری کب ہوئی تھی، اور یہ ان کے شان میں کچھ اشعار وغیرہ بھی یہاں پر جو ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ یہاں پہ لکھے گئے ہیں۔ یہ مزار شریف کا دروازہ ہے، اور مزار کے باہر بھی 2 قبریں ہیں جو ان کی اولاد کی ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا تقاضا یہی ہے کہ ہر جگہ پر وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ تو مزار شریف جو یہ ہے 1950 میں تعمیر ہوا تھا، اور پیر صاحب کی جو وفات ہے وہ 1941 میں ہو گئی تھی۔ جو سرخ غلاف والے ہیں یہ پیر پنو شاہ صاحب ہیں بڑے، اور ان کے ساتھ جو باقی یہ دوسری قبر ہے یہ ان کے اپنے جو ہے وہ اولاد میں سے ہیں، اور اس کے جو ساتھ 2 اور قبریں بھی ہیں یہ بھی ان کی اولاد میں سے ہیں۔ تو مزار شریف کے اندر جانے میں جو ہے اندر جب جانا ہوتا ہے تو کافی روحانیت اور سکون محسوس ہوتا ہے۔ یہ مزار شریف کے باہر جو ہے وہ نیم کا درخت لگا ہوا ہے، یہاں پر زائرین آ کر بیٹھتے ہیں، اور یہ گرمیوں میں اس کی جو سایہ ہے وہ کسی نعمت سے کم نہیں ہوتا۔ نیم کے ساتھ ہی پیر پنو شاہ صاحب رحمکم اللہ علیہ کے جو سجادہ نشین صاحب ہیں ان کا ڈیرا ہے، اور یہاں پر ہر روز لنگر کا وسیع اور عریض انتظام کیا جاتا ہے، اور خلق خدا یہاں سے آ کر مستفید ہوتی ہے۔ اور یہ درخت بہت پرانا ہے، جہاں پر اس کی سائے سے بھی لوگ کافی مستفید ہوتے ہیں۔ اور یہ مزار شریف کے اندر ہم دوبارہ آپ کو لے آئے ہیں۔ تو یہ مزار شریف کی جو اندر ہے وہ ہر جگہ پر قرآن پاک کی آیات اور اشعار، فارسی کے، اردو کے، علامہ اقبال کے، مولانا رومی کے، تو یہاں پر کندہ ہیں۔ اور اندر مزار شریف کا جو ماحول ہوتا ہے وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے کہ بہت ہی پیارا اور پرسکون جو ہوتا ہے ماحول ہوتا ہے، اور اندر سکون محسوس ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ مزار شریف کی چھت کو بھی دیکھیں اور اس کی دیواروں پر بھی دیکھیں تو جگہ جگہ پر آپ کو قرآنی آیات اور اشعار فارسی کے اور اردو کے جو ہیں وہ آپ کو ملتے ہیں۔ اس طرح کہ یہاں پہ بھی آپ کونے میں بھی دیکھیں جس طرح ہم آپ کو دکھا رہے ہیں قرآنی آیات۔ قدیم ورثہ کے معزز ناظرین، برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب